شہریار آپ کیا کہیں گے اس واقعے کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. بابرکت مہینہ ہے اور اللہ سے استدعا ہے کہ غزہ اور تمام مسلمان جہاں پہ آزمائش میں اور بالخصوص میری دھرتی ماں اور میرے لیڈر سب کے لیے اللہ آسانیاں پیدا کرے. آمین. ڈاکٹر صاحب اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. چین جو ہے ٹائم ٹیسٹڈ دوست ہے, آئرن فرینڈ ہے, اور پاکستان کی ترقی اور پاکستان کا مستقبل اور پاکستان کی سلامتی میں اللہ کے فضل کے بعد اقوام عالم کے اوپر نظر دوڑائی جائے تو پاکستان کے ساتھ چین شانہ بشانہ کھڑا رہا ہے. یہ سب کو پتہ ہے کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اور جو ہمارے حالات ہمسایوں کے ساتھ اب بن چکے ہیں تو نیشنل سیکیورٹی پہ تو زیرو ٹالرنس ہے. ہم نے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے اور اپنے نیبرز کے ساتھ اچھے تعلقات بنانا بہت ضروری ہیں. جب آپ آواز بند کرو گے, عوام کی آواز کو دباؤ گے اور آپ اپنی سوچ مسلط کرو گے کسی بھی حوالے سے, تو پھر آپ کے مفادات کمپرومائز ہوتے ہیں. دنیا بڑی دور کا سوچتی ہے, لوگ بڑی پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان کی بنیادوں کے جو دشمن ہیں وہ فالٹ لائنز پہ کام کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ وہ ملک جو ہمارے ساتھ ٹائم ٹیسٹڈ ہے, ہماری ہر ترقی میں ہمارے مستقبل کے حوالے سے ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے, سی پیک جو کہ گیم چینجر اور کیا کیا کچھ نہیں کہا گیا, ہم پرو ایکٹیو میجرز کیوں لیتے ہیں, ہم مذمتی بیان کیوں دیتے ہیں؟ ہمیں پہلے سے پرو ایکٹیو, کیا ہم سب کو نہیں پتہ کن حالات سے ہم گزر رہے ہیں؟ روزانہ میرے جوان شہید ہو رہے ہیں, روزانہ ہم ایک آزمائش سے گزر رہے ہیں. کیوں ہم نے ان کو انگیج نہیں کیا؟ کیوں ہم ریچ آؤٹ نہیں کر رہے؟ کیوں اپنے دوست ممالک کو اس میں شامل کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں ان کے خلاف ایٹ آل گلوبل فورمز ان کو پن پوائنٹ اور آئیڈینٹیفائی کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں ہم ملک کے اندر وہ تمام جو اس ملک کی بنیادیں ہیں پارٹیز ان کو اعتماد میں کیوں نہیں لے رہے؟ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کو سامنے رکھ کے پاکستان کے مفادات کا تحفظ کیا جا سکتا ہے. آپ وزیر داخلہ بھی رہے, آپ جو دیکھیں افغان سائٹ سے بھی حملے ہو رہے ہیں اور یہ جو چینیوں کا نشانہ بنایا گیا اس کے پیچھے باقاعدہ پلاننگ ہوگی. جن کو پتہ ہوگا کہ یہ داسو ڈیم کے لیے یہاں سے آتے ہیں اور جاتے ہیں, انہوں نے چن کے اس کو جگہ کو ٹارگٹ کیا اور اٹیک کیا. تو ہمیں اس کے اوپر ایک اسٹریٹجی چاہیے, صرف ایک جیسے آپ نے کہا نا کہ ریئیکشن دینے سے کافی کام نہیں ہوتا. دیکھیں 2611 کلومیٹر بارڈر جب اس کی فینسنگ شروع ہوئی, پچھلے 2 سال سے اس فینسنگ کا کیا حل ہوا؟ کوئی فائدہ بھی نظر نہیں ہے. اٹیک ہو رہے ہیں, فائدہ نہیں آ رہا نا. فوجی, ایف سی, پولیس, لا انفورسنگ ایجنسیز, عام پاکستانی, پاکستان کے مفادات, پاکستان کی اکانومی جس آزمائش سے گزرے ہیں, سب کو جب جوڑیں تو خدا کا واسطہ ہے وہ لوگ جو اس وقت جن کے آنکھوں پہ پردے ہیں ان کا بھی احساس ہو جانا چاہیے کہ ملک سب کا ہے. آئیں ملک کے لیے ایسے فیصلے کریں کہ ملک کے مفادات کو پروٹیکٹ کیا جائے. وہ فالٹ لائنز وہ اقوام عالم میں آئسولیٹ کے علاوہ ہمیں ابھی خدا نہ خواستہ اور وہ بکھیرنا چاہتے ہیں, ہمیں ایک دوسرے سے الگ کرنا چاہتے ہیں. میں صرف واپس آتا ہوں, آج اس وقت کی ضرورت سب سے پہلے we need to put our house in order, unity. قوم ایک ہو اور ایک ہونے کے بعد ہم مل کر تمام ہمسایوں کو اور گلوبل لیول پہ ہر فورمز پہ دنیا کو انگیج کریں. آئسولیشن میں آپ نہیں رہ سکتے. ابھی جو نظر آ رہا ہے کہ پولیٹیکل ول اور پولیٹیکل لیڈرشپ کہیں نظر نہیں آ رہی. ڈیسیجنز کہاں سے آ رہے ہیں, یہ کنفیوز وائبس کہاں سے ہیں؟ دیکھیں آپ کا سب سے بڑا ابدی دشمن اسرائیل اور ہندوستان, ابھی آگے الیکشن آ رہا ہے مودی کا, اس نے ایک نیا ڈرامہ رچانا ہے دوبارہ اقتدار میں آنے کے لیے. کیا ہم نے اس کی پلاننگ کی؟ وہ کون سی ایسی وجہ ہے جو آپ کے فیور میں تھے طالبان اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہر مسئلے پر حل ڈھونڈنا چاہتے تھے, کیا وجہ ہے کہ وی ہیو بیکم اے ڈریگنز ڈان؟ ہماری دشمنی اس لیول پہ چلی گئی ہے کہ کراس بارڈر ٹیررزم بڑھ رہا ہے, میرے جوان شہید ہو رہے ہیں. سو ان سب چیزوں کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب پارٹی ہم بعد میں آتی ہیں, پہلے ایمان ہے پھر پاکستان ہے. فار دا سیک آف پاکستان, فار دا سیک آف دا پیپل آف پاکستان اینڈ فار دا سیک آف آر انسٹیٹیوشنز, ہمیں خدا کے لیے سب کے ساتھ مل کر اسٹریٹجی بنانی ہے تاکہ ہم ان چیزوں کا راستہ روک سکیں.